یہ داستان ہے انسانی تاریخ کے اس عظیم اور نڈر سمندری مسافر کی جس نے ناکامی کی تاریکی کو کامیابی کی روشن صبح میں بدل دیا۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کے سیاہ بادل دنیا پر چھا رہے تھے، اسی پر آشوب دور میں 28 جان نثار ساتھی ارنسٹ شیکلٹن کی مدبرانہ قیادت میں ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئے جسے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ انٹارکٹیکا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تقریباً 3000 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے برف پوش جان لیوا اور خطرات سے بھرپور راستے کو پیدل عبور کریں، لیکن قدرت کے پاس ان کے لیے کچھ اور ہی سبق تھا۔ ان کا جہاز انڈورینس جیسے ہی ویڈل سی میں داخل ہوا وہ برف کی ایسی تہوں میں پھنس گیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جنوری 1915 میں جہاز مکمل طور پر جام ہو گیا۔ منزل صرف 100 میل دور تھی، لیکن انٹارکٹیکا کی بے رحم برف نے جہاز کو چاروں طرف سے جکڑ لیا تھا۔ شیکلٹن جانتے تھے کہ اب وہ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے مہینوں تک برف کے پگھلنے کا انتظار کیا، مگر برف پگھلنے کے بجائے الٹا جہاز کو کچلنے لگی۔ اکتوبر 1915 میں جہاز کے تختے کسی کاغذ کی طرح پھٹنے لگے۔ شیکلٹن نے اپنے ملاحوں کی آنکھوں میں خوف دیکھا، مگر ان کے الفاظ میں حوصلہ تھا۔ جہاز ختم ہو سکتا ہے، ہمارا عزم نہیں۔ 21 نومبر 1915 کو انڈورینس جہاز ہمیشہ کے لیے برف کے نیچے دب کر غرق ہو گیا۔ اب وہ 28 مرد کسی زمین پر نہیں بلکہ سمندر کے اوپر بہتی ہوئی برف کی ایک کچی چٹان پر تنہا کھڑے تھے۔ ان کے پاس نہ چھت تھی، نہ ریڈیو، اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ۔ بقا کی جنگ اپنی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ جب خوراک ختم ہوئی تو ان ملاحوں کو وہ ہولناک فیصلہ کرنا پڑا جس نے ان کے دل چھلنی کر دیے۔ انہیں اپنے ان وفادار برفانی کتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مارنا پڑا جو مہینوں سے ان کے خوشی غمی کے ساتھی تھے۔ یہ صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ زندہ رہنے کے لیے اپنی محبت کا قتل تھا۔ وہ کچے سیل اور پینگوئن کے گوشت پر گزارا کرنے لگے۔ آگ جلانے کے لیے ایندھن نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ اکثر برف میں جمے ہوئے کچے گوشت کو چبانے پر مجبور ہوتے۔ پیاس بجھانے کے لیے وہ برف کے ٹکڑوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے، اس لیے کہ جسم کی گرمی سے چند قطرے پانی نصیب ہو سکے۔ مہینوں تک وہ اس بہتی ہوئی برف کی چادر پر زندگی اور موت کی لکیر پر کھڑے رہے۔ نیچے ہزاروں فٹ گہرا سرد سمندر تھا اور اوپر ہڈیوں کو جما دینے والا طوفان۔ یہ صرف جسمانی جدوجہد نہیں تھی، بلکہ اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھنے کی ایک ایسی جنگ تھی جو انہوں نے تنہا لڑی۔ جب برفانی چٹان پگھلنے لگی اور موت کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا تو ارنسٹ شیکلٹن نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے فوراً 3 چھوٹی لائف بوٹس نکالی اور اپنے 28 ساتھیوں کو منظم کیا۔ 5 دن تک وہ دنیا کے خطرناک ترین سمندر کی بے رحم لہروں سے لڑتے رہے۔ نیند آنکھوں سے غائب تھی، جسم سردی سے برف بن چکے تھے اور پیاس سے حلق خشک ہو رہے تھے، مگر ارنسٹ شیکلٹن کا حوصلہ قائم تھا۔ ارنسٹ شیکلٹن صرف حکم دینے والے لیڈر نہیں تھے، وہ ہر مشکل میں سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو ہمت دیتے اور خود بھی ان کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کرتے۔ آخرکار وہ سب ایلیفنٹ آئی لینڈ پہنچ گئے جو ایک ویران اور پتھریلا جزیرہ تھا۔ یہاں پہنچ کر شیکلٹن کو احساس ہوا کہ یہاں کوئی انہیں ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید کوئی پاگل ہی کرتا۔ اس خطرناک سفر کے لیے انہوں نے صرف 22 فٹ لمبی ایک چھوٹی سی کشتی جیمز کیٹ کو اپنا سہارا بنایا۔ ایلیفنٹ آئی لینڈ سے شیکلٹن اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ 800 میل دور جنوبی جارجیا کے جزیرے کی جانب ایک خطرناک سفر پر نکل پڑے۔ یہ 17 دن انسانی تاریخ کے مشکل ترین دن تھے۔ 50 فٹ بلند خوفناک لہریں کسی بھی لمحے ان کی چھوٹی سی کشتی کو سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو سکتی تھی، مگر شیکلٹن کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، یہ کامیابی حاصل کرنا یا موت کا سامنا کرنا۔ جب وہ جزیرے پر پہنچے تو ایک اور رکاوٹ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ غلط طرف اترے تھے۔ اب انہیں ان برفانی پہاڑوں کو عبور کرنا تھا جن کا کوئی نقشہ موجود نہیں تھا۔ 36 گھنٹے تک بغیر آرام کیے شیکلٹن اور ان کے 2 ساتھیوں نے پہاڑ پار کیے اور بالآخر ایک ویلنگ اسٹیشن پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو حیران رہ گئے، وہ انسان نہیں بلکہ برفانی بھوت لگ رہے تھے۔ شیکلٹن نے آرام نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً ایک جہاز کا انتظام کیا اور 3 دن بعد جنوبی جارجیا کے جزیرے سے اپنے باقی 22 ساتھیوں کو بچانے کے لیے ایلیفنٹ آئی لینڈ کی جانب روانہ ہو گئے۔ 3 کوششیں ناکام ہوئیں، مگر چوتھی بار وہ جزیرے تک پہنچ گئے۔ 30 اگست 1916 جزیرے پر موجود ملاحوں نے دور سے ایک دھواں دیکھا۔ شیکلٹن کشتی میں سوار ہو کر قریب پہنچے، اونچی آواز میں پوچھا، کیا سب خیریت سے ہیں؟ جواب آیا، سر ہم سب زندہ ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 سال تک موت کے سائے میں رہنے کے باوجود شیکلٹن نے اپنے ایک بھی ساتھی کو مرنے نہیں دیا۔ یہ مشن انٹارکٹیکا پار کرنے میں ناکام رہا، لیکن یہ انسانی حوصلے کی سب سے بڑی جیت بن گیا۔ آج بھی دنیا شیکلٹن کو اس لیے یاد رکھتی ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے تب بھی امید باقی رہتی ہے۔